بنی اسرائیل کے دور کی ایک کہانی، 4 دوستوں کی دوستی اور معجزہ۔ زمانہ قدیم تھا جب بنی اسرائیل کی سرزمین پر رب العالمین کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دریائے اردن کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھے۔ اس گاؤں میں 4 عجیب و غریب دوست رہتے تھے جن کی دوستی پورے علاقے میں مشہور تھی۔ یہ 4 تھے: ایک شرابی جس کا نام احمد تھا، ایک امام جسے مولانا یوسف کہا جاتا تھا، ایک وفادار کتا جس کا نام شیر تھا، اور ایک نابینا کمہار جس کا نام موسیٰ تھا۔ یہ چاروں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے اور ان کی دوستی کی بنیاد اخلاص اور مدد پر تھی۔ احمد شرابی تھا جو اکثر شراب کی لت میں ڈوبا رہتا۔ وہ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا جو اپنے باپ کی موت کے بعد تنہائی اور غم میں شراب کی طرف مائل ہو گیا، لیکن اس کا دل صاف تھا اور وہ اپنے دوستوں کے لیے جان دینے کو تیار رہتا۔ مولانا یوسف ایک عالم دین تھے جو مسجد میں لوگوں کو رب العالمین کی راہ سکھاتے۔ وہ سخت گیر تھے لیکن ان کا دل رحم سے بھرا تھا۔ وہ احمد کی بری عادت سے نفرت کرتے مگر اسے چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ نرمی سے سمجھاتے رہتے۔ شیر ایک بڑا طاقتور کتا تھا جو موسیٰ کا ساتھی تھا۔ وہ موسیٰ کی آنکھیں تھا اور اسے راستہ دکھاتا۔ موسیٰ نابینا کمہار تھا جو مٹی سے برتن بناتا۔ اس کی انگلیاں اتنی حساس تھیں کہ وہ اندھیرے میں بھی خوبصورت برتن تیار کر لیتا۔ وہ چاروں ایک جگہ جمع ہوتے، کہانیاں سناتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ ایک دن گاؤں میں افواہ پھیلی کہ بادشاہ کی طرف سے ایک ظالم حاکم آیا ہے جو لوگوں سے زیادہ ٹیکس وصول کر رہا ہے۔ حاکم کا نام ہارون تھا جو بنی اسرائیل کے دشمنوں کا اعلیٰ کار تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو شخص ٹیکس نہ دے گا اسے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ گاؤں کے لوگ خوفزدہ تھے کیونکہ فصل خراب ہونے کی وجہ سے ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ احمد، مولانا یوسف، موسیٰ اور شیر ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے جب یہ خبر سنی۔ احمد نے کہا، یہ ظلم ہے، ہم کچھ کریں۔ مولانا یوسف نے کہا، رب العالمین پر بھروسہ کرو مگر ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ موسیٰ نے مسکرا کر کہا، میں نابینا ہوں مگر میرے برتن بیچ کر پیسے جمع کر سکتے ہیں۔ شیر نے بھونکا جیسے اتفاق کر رہا ہو۔ اس رات چاروں نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ حاکم کے محل کی طرف جائیں گے اور لوگوں کی طرف سے بات کریں گے۔ احمد نے کہا، میں شراب چھوڑ دوں گا اگر یہ کام ہو گیا۔ مولانا نے خوش ہو کر کہا، یہی تو توبہ ہے۔ اگلے دن وہ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جنگل تھا جہاں خطرناک جانور رہتے تھے۔ موسیٰ کو شیر نے راستہ دکھایا، اس کی زنجیر پکڑ کر۔ احمد نے اپنی شراب کی بوتل پھینک دی اور مولانا نے دعائیں پڑھیں۔ اچانک ایک شیر نمودار ہوا۔ احمد خوف سے کانپ اٹھا مگر شیر کتے نے بھونک کر اسے روکا۔ مولانا نے کہا، یہ رب العالمین کا امتحان ہے۔ موسیٰ نے اپنے برتن سے ایک آواز نکالی جو مٹی کی بانسری تھی اور اسے بجایا۔ آواز سے شیر ڈر گیا اور بھاگ گیا۔ سب نے موسیٰ کی تعریف کی۔ محل پہنچ کر وہ حاکم سے ملے۔ حاکم نے انہیں دیکھ کر ہنسا۔ ایک شرابی، ایک مولانا، ایک کتا اور ایک اندھا، تم لوگ کیا کرو گے؟ مولانا نے کہا، ہم لوگوں کی آواز ہیں، ٹیکس معاف کرو ورنہ رب العالمین کی لعنت پڑے گی۔ حاکم غصے میں آیا اور انہیں قید میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جیل میں احمد نے کہا، اب کیا کریں؟ موسیٰ نے کہا، میری انگلیاں مٹی کو محسوس کرتی ہیں، شاید یہ دیوار کمزور ہو۔ اس نے دیوار کو چھوا اور ایک کمزور جگہ پائی۔ شیر نے کھودنا شروع کیا اور احمد نے مدد کی۔ مولانا نے دعا کی۔ رات بھر کوشش کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ فرار کے بعد وہ ایک پہاڑی پر پہنچے جہاں ایک غار تھی۔ وہاں ایک بوڑھا شخص ملا جو کہتا تھا کہ وہ نبی کا ساتھی ہے۔ بوڑھے نے کہا، تمہاری دوستی رب العالمین کو پسند ہے، تمہیں ایک معجزہ ملے گا۔ احمد نے پوچھا، کیا؟ بوڑھے نے کہا، اپنی کمزوریوں کو طاقت بناؤ۔ اچانک ایک طوفان آیا۔ حاکم کے فوجی انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ شیر نے بھونکا اور موسیٰ نے مٹی سے ایک مجسمہ بنایا جو فوجیوں کو دھوکہ دے۔
احمد نے اپنی شراب کی بو سے فوجیوں کو بے ہوش کیا اور مولانا نے رب العالمین کا نام لے کر دعا کی۔ طوفان سے فوجی بھاگ گئے۔ گاؤں واپس آ کر انہوں نے لوگوں کو بتایا۔ لوگوں نے مل کر حاکم کے خلاف بغاوی کی۔ حاکم بھاگ گیا۔ احمد نے شراب چھوڑ دی۔ مولانا نے مسجد میں ان کی کہانی سنائی۔ موسیٰ نے برتن بنانے کا کام جاری رکھا اور شیر ان کا وفادار رہا۔ ان کی دوستی ابدی ہو گئی۔